بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ ذی الحج کا مہینہ 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تقدیس، صدقات و مبررات اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ذی الحج کی پہلی تاریخ کو خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کو قرآن مجید میں ایام معلومات کہا گیا ہے۔ اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سورہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی رات کی۔ ذی الحج کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ عرفہ کے روز ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے بھی اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب ہے سوچ و بچار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحج کو رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تو آپ نے صبح سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں، کیونکہ اسی روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور اسی دن تمام دنیا کے مسلمان قربانی ادا کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ جسم کے کسی حصے کو مس کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ہی ناخن ترشوائے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا گیا نیک عمل ایام عشرہ ذی الحج سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جتنے محبوب 10 دن ذی الحج کے ہیں۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحج کے پہلے عشرہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتوں میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھیں۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، اے سفیان ثوری، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحج کے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح نور نکلے گا۔ 9 ذی الحج کے روزے کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کی بخشش کی بشارت دی ہے۔ تو معزز سامعین، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موقع بھی ضائع نہ کیجیے۔ یہ 10 دن سنہری موقع ہیں کہ ہم جنت کما لیں اور جہنم سے نجات لے لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی طرح ان دنوں کی بھی تیاری کیا کرتے تھے۔ ان دنوں کی فضیلت سے ہمارے ہاں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اگر آپ بھی ذی الحج کی اس فضیلت سے پہلے واقف نہیں تھے تو الحمدللہ اس مرتبہ خوب فائدہ اٹھائیں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔